بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمانہ عرب تصور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر میں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے گئیں کہ یتیم بچے کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی تو کیسے، یہ سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب صرف وہی بچے کے بغیر رہ گئی تھیں، کیونکہ اب کوئی اور بچہ نہیں بچا تھا۔ تو ہاں، مگر وہ یتیم بچہ رہ گیا تھا جس کو باقی کی دائیاں چھوڑ گئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بغیر بچے کے جاؤں، دوسری ساری عورتیں بچے لے کر جا رہی ہیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبدالمطلب کے گھر تشریف لائیں۔ جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت سفید اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی سانس کے ساتھ مشک کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ پیار سے آپ کے سینے پر پھیرا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو کہ آسمان تک جا پہنچا۔ میں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر آنکھوں کے درمیانی جگہ پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کو لے کر قافلے میں آئی اور دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ نے دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے آپ کو بائیں طرف سے دودھ دیا لیکن آپ نے نہیں لیا، اس کے بعد میں نے بائیں طرف سے دیا تو دودھ لیا، آپ فوراً دودھ لینے لگے، اور بعد میں یہی آپ کی عادت رہی، دائیں طرف سے آپ دودھ پیتے تھے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیا کرتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا اس قدر تیز چلا کہ اس نے سارے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہا تھا۔ قافلے کی باقی عورتیں حیرانی سے مجھ سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ تو میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر، اور اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچے۔ ان دنوں علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے تھن سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو اس سے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہی ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی، ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بولنے لگے اور آپ کی باتیں صاف سمجھ آنے لگی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بالکل صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے کر آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں مشک کی خوشبو نہ آئی ہو۔
اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کے برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا: آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ بچے کو ہم 1 سال اور اپنے پاس رکھیں، میں ڈرتی ہوں کہ مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اس پر اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم پھر آپ کو اپنے گھر واپس لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے اور وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، اب ان کے نزدیک بھی نہ جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا: امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا: تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے اور ہر روز خوشی خوشی جاتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ لیکن ایک روز آپ کے دودھ شریک بھائی عبداللہ خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے: امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے ہوش اڑ گئے اور دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، چہرہ مبارک پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کرنے کی تکلیف ہوئی تھی بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: کیا یہ وہی ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا: ہاں یہ وہی ہیں۔ تو پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر کار انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے کر آئے۔ اس وقت عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا: حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس سے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔